دوسری بات یہ اللہ جائی صاحب یہ دیکھیں آپ کہ قرآن کے جو یہ نماز کا طریقہ ہی دیکھ لو آپ، ہر مطلب مختلف ہے، وضو مختلف ہے، نماز کا طریقہ مختلف، کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، روایتیں ساری مل رہی ہیں، کانوں تک ہاتھ بھی ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی ہیں، ہاتھ چھوڑ کر بھی ہے، تو ہم کس کو فالو کریں؟ دیکھو نا، یعنی کہ مختلف روایات ہیں، بخاری دیکھ لو، مسلم دیکھ لو، ظہر الفقی دیکھ لو، شیعہ کتب دیکھ لو، سنی کتب دیکھ لو، یعنی کہ ہر چیز کا جو ہے وہ مختلف ہے، ہم بھی کس کو فالو کریں گے؟ ہمارے پاس یہ کیا کسوٹی ہے کہ کس کے ساتھ ہم اس کو پرکھیں؟ قرآن میں طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں ہے کیسے دینی ہے، اور نماز کا طریقہ نہیں ہے، رکوع اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہا ہے جی، پھر اطاعت کا کہا ہے، وَمَن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یعنی کہ ہم یہ قرآن ہم انسانوں کے ذریعے تک پہنچا نا ہم تک، تو کنفیوز انسان ہو جاتا ہے۔ میں دیکھیں پریشان قرآن ہوں میں کہ اکثر جو احکام ہے ان کا ڈیٹیل قرآن میں تو نہیں ہے نا، اکثر جو احکام ہے کچھ کا ڈیٹیلز کچھ ہے، مثلا وضو ہے، طلاق ٹھیک ہے، کچھ آیات ہیں اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، لیکن اکثر میں اس طرح ڈیٹیل تو نہیں ہے وہ، یا وراثت کے مسائل قرآن میں ہے لیکن اس میں بھی بہت سارے ڈیٹیل آپ کو حدیث سے ملے گا۔ تو اس میں جو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے، ان کی صحابہ کی ٹیم پوری کی پوری ان پڑھ لوگ تھے نا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ تو نہیں تھے عرب میں، یہ سب لوگ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے میں بہت کم تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ صحیح بھی لکھے گا، بھی وہ خیانت نہیں کرے گا، غداری نہیں کرے گا، یا وہ اگر لکھے گا وہ دوسروں تک پہنچ بھی جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور صحابہ نے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، صحابہ سے کوئی کتاب بچا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحابہ سے کوئی صحیفہ کوئی چیز روایات میں بھی نہیں ملتا کہ کسی تابعین نے صحابہ کے کتاب سے کوئی حدیث نقل کی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یار جیسا کیوں نہیں لکھا؟ پھر انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ نہیں آتا تھا نا، 256 میں ہاں ان کو نہیں آتا تھا بھائی، ان پڑھ لوگ تھے۔ عرب میں کوئی کتاب نہیں تھا بھائی، یعنی پورے عرب قوم میں کوئی کتاب تھی، یہ اسی لیے یہود کو اہل کتاب کہتے تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس تورات ہے نا، ایک کتاب ان کے پاس بھی زیادہ، ان کے پاس جو کتاب ہے وہ پڑھے لکھے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ ان کو اہل کتاب، یہ کتاب والے لوگ ہیں، کتابی لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب ہے۔ ہاں یہ عرب جو تھے یہ جاہل قوم تھے، یہ وحشی قوم تھی، یہ کچھ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، دیکھو میرے بھائی کہ میرے بعد میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب فرقے جہنمی ہو جائیں گے، میرے دین میں بدعات داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا میرے عزیزوں؟ انہوں نے اپنی شریعت کی تحریف کی، شریعت چینج کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی خبر دی۔ تو اس میں ہم کیا کریں؟ کیونکہ وہ خود تو قیامت تک تو نہیں زندہ رہیں گے نا پیغمبر، کہ بھائی وہ اگر کوئی نیا فرقہ بنا دے تو پیغمبر کہہ دیں گے کہ بھائی یہ فرقہ باطل ہے، وہ تو دنیا میں نہیں رہیں گے، انہوں نے تو دنیا سے جانا، انہوں نے خود خبر دی کہ میں دنیا سے جاؤں گا، تو وہ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ تو ایک گارنٹی ہے نا، ہدایت کی ایک گارنٹی ہے، وہ بھائی وہ جو وہ کہیں گے وہ حرف آخر ہے، جو وہ کہیں گے حرف آخر ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو فرقے بنیں گے، جو اختلافات آئیں گے نماز وغیرہ میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہم کیسے پڑھیں، حدیث مختلف ہیں، اس کے متعلق ہم کیا کریں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ میرے بعد اگر تم چاہتے ہو گمراہ نہ ہو جاؤ تو میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ تو جو لوگ آپ نے پوچھا کہ نماز میں اختلاف ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے، ہاتھ کھول کے ہاتھ باندھ کے، تو بھائی جب پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر تم گمراہ ہی نہیں چاہتے تو تم کس کی اتباع کرو؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ تو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے سے منع فرمایا، ہاتھ باندھنا نہ صرف یہ کہا کہ ہاتھ باندھنا سنت نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ نہ باندھو، ہاتھ نہ باندھو، یہ مجوسوں کی سنت ہے، یہ مجوس کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ بعد میں مسلمانوں نے جب اسلام وسیع ہو گیا نا، صحابہ نے علاقے فتح کیے، انہوں نے دیکھا کہ مجوسی احترام میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے سیکھ لیا کہ بھائی اللہ کے سامنے بھی ہم اسی طرح کھڑے ہو جائے 10 بستہ، تو اس طرح ہاتھ باندھنے کی سنت آغاز ہو گئی۔ وَإِلَّا یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، دیکھو صحیح بخاری میں بلکہ میں اردو والی بخاری آپ کو دکھا دوں، یہ تفہیم البخاری ہے، عربی متن مع اردو شرح، ٹھیک ہے نا۔ کس کا ترجمہ ہے؟
مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند ہندوستان کا. آپ بھی ہندوستان کے نا یا پاکستان کے آپ؟ جی جی میں پاکستان کے. اچھا یہ ہندوستان کے یا اعظم گڑھ کے؟ یہ جو اعظمی بولتے ہیں نا ہندوستان میں ایک بہت بڑا شہر ہے اعظم گڑھ, ادھر بہت سارے محدثین وہاں سے ہیں. تو یہ اعظم گڑھ کے جو علماء ہیں اپنے آپ کو اعظمی بولتے ہیں. یہ اتر پردیش میں میرے خیال پڑتا ہے اعظم گڑھ. تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 329 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں میں نے سالم سے سنا کہ سالم فرماتے ہیں میں نے ام درداء سے سنا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء, ایک صحابی ابو درداء آئے, بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ ابو درداء کی بات ہے, یہ خود بخاری کیا ہے, شریعت کی کوئی بات بچی نہیں ہے سوائے کہ مثلا صرف نماز جماعت بچ گئی ہے. اچھا نماز جماعت بچ گئی, صرف یہ نماز پڑھ دی, یعنی شریعت کی تحریف ہو چکی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات میں نہیں پاتا سوائے کہ نماز اکٹھے پڑھتے ہیں. یہ تیسیر الباری بشرح صحیح البخاری علامہ وحید الزماں کی کتاب ہے, چاپ نعمانی کتاب خانہ لاہور پاکستان میں چھپی ہے, ٹھیک ہے نا, 1990 میں. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہی حدیث, یہ صفحہ نمبر ہے 421, حدیث نمبر 619 بخاری میں. ہاں ام درداء سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھی ابو درداء صحابی میرے پاس آئے, وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہو؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا, بس یہ رہ گیا کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو مزید اس کے ایک دکھا دوں کہ اور بھی تو ہے نا علی صاحب, اور بھی تو حدیثیں ہیں نا, اور یہ بھی بخاری میں ہے. جب آپ صحابہ نے جب خود شہادت دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے احکام کے سب صحابہ نے چینج کیا, بھئی دوسرے لوگوں نے تو صحابہ سے سیکھا. اگر ابو درداء کے زمانے میں کوئی یہود نصارہ وہاں پہ تو فتویٰ نہیں دیتا تھا نا, صحابہ ہی کی اتباع ہو رہی تھی. صحابہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ شریعت انہوں نے چینج کی ہے, نماز وغیرہ کا طریقہ کار سب کا چینج کر دیا ہے. اچھا اور یہ ملاحظہ فرمائیے یہ ہٹانے والا کوئی نہیں تھا, اس کو ہٹانے والا صحابہ نے اگر کوئی چینج کیا ہے, میں بات کرتا ہوں یہ ملاحظہ فرمائیے فتح الباری بشرح صحیح البخاری. ابن حجر کیا فرماتے اسی حدیث کی شرح میں, واللہ ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. اس کی شرح میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں, يريد من شریعت محمد شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة في الجماعة. یہ ابو درداء کا غصہ اس بات پہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز باقی بچی نہیں ہے سوائے یہ کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وضو کا طریقہ لوگوں نے چینج کیا, اذان کا طریقہ چینج کیا, نماز کا وقت چینج کیا, نماز پڑھنے کا طریقہ چینج کیا, سب چینج کر دیے لوگوں نے, احکام میں انحراف پیش آیا. اچھا پھر فرماتے ہیں ومراد ابی الدرداء, ابو درداء کا مراد کیا, ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة. مذکورین کے اعمال میں یعنی امت کے اعمال میں, وہ ایک زمانے کی بات ہے اواخر خلافت عثمان, یہ اواخر عمر ابو درداء کی بات ہے, اور عثمان کے خلافت کے آخر میں اس کی وفات ہو گئی. اچھا یہ عثمان کے خلافت میں اگر اس کی وفات ہو گئی ہے تو یہ بھائی عثمان کے خلافت میں عمر ابو بکر کی خلافت میں یہ چینجز ہوئی ہے نا, پیغمبر کے زمانے میں تو یہ چینجز نہیں ہوئی ہے, ان لوگوں نے چینج کیا. اب آپ کہتے ہیں کوئی اس کو روکتے نہیں نا, بھائی جب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جب آپ کا خلیفہ قرآن کی مخالفت میں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو, جب وہ تیمم والی بات وہ یاد ہے آپ کو, اور آپ کے خود مسلم میں حدیث دکھا دوں, مسلم میں ایک منٹ بھائی ملاحظہ فرمائیے, آپ کہتے ہیں ان کو روکا کیوں نہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھو ایسے ہی مسلم دی کتاب ہے, کیڑی کتاب ایسے ہی مسلم, مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری کتاب دار الفکر چھپیا سنہ 2010 دار الفکر بیروت لبنان. باب الطلاق الثلاث, 3 دفعہ طلاق دینا. ابھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کہتا ہے طلاق طلاق طلاق, کہتا ہے طلاق ہو گئی اب حلالہ کی ضرورت ہے, کہتا ہے کہ نہیں بھائی, کہتا ہے اب طلاق ہو گئی ہے, ہاں اب حلالہ کی ضرورت ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, یہ روایت ہے مسلم کی, ابن عباس, کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کی خلافت میں اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال میں 3 دفعہ کوئی طلاق کہتا تھا، وہ ایک طلاق حساب ہوتا تھا. ایک طلاق ہوتی تھی، ٹھیک ہے. ہاں 3 دفعہ آدمی کہہ دے طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ عدے میں چلی جائے گی، تو اس میں آپ وہ جب تک عدے میں ہوگا آپ رجوع کر سکتے ہیں. ایک ہی ہوتی ہے اس میں. پھر اگر آپ نے رجوع کر لیا، پھر دوبارہ طلاق دے دیا، پھر وہ دوسری طلاق ہو گئی. پھر جیسے الطلاق مرتان، مرتان، تو اگر پھر طلاق دے دی، پھر آپ نے رجوع کر لی، پھر آپ کی بیوی ہے، پھر آپ نے تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی، وہ ہر طلاق کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ عدہ ہوتا ہے. رجوع اور عدہ ہوتا ہے. پھر وہ آپ کے لیے حرام ہے مگر یہ کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے. اچھا، تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا. فقال عمر بن الخطاب، یہ ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ ٹھیک ہے نا یہ. ہاں بالکل. تو عمر کے، تو پیغمبر کے زمانے میں دیکھو ابن عباس کیا کہتے ہیں، ابو بکر کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کے پہلے 2 سال میں کیا ہوتا تھا؟ 3 طلاق، 1 طلاق گنتی ہوتی تھی. اچھا، پھر کیا ہو گیا؟ فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ، لوگوں نے جلدی کیا ایک ایسی چیز میں جس میں ان کو اللہ کی جانب سے فرصت ہے. اللہ کی جانب سے کیا ہے کہ 3 دفعہ طلاق 1 دفعہ نہیں ہوتی بھائی. 3 دفعہ آپ کہہ دو نا، 100 دفعہ کہہ دو، ایک ہی طلاق، 1 دفعہ طلاق ہوتی ہے. پھر اس کے بعد عدہ ہوگا، عدہ کے بعد اگر آپ نے رجوع کیا، پھر آپ کی بیوی، پھر آپ نے طلاق، دوسری طلاق، پھر اگر طلاق دے دی، پھر عدہ گزارا، پھر آپ نے رجوع کیا، پھر تیسری دفعہ، وہ 3 اس طرح کہ ہر طلاق کے درمیان عدہ اور رجوع ہو. تو لوگوں نے جلدی کی ہے. لوگ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، ایک ایسی چیز میں جس میں اللہ کی جانب سے کیا فرصت ہے. فلو امضیناہ علیہم، کیا کہتے ہیں ہم اس طلاق کو کیا کرتے ہیں؟ نافذ کر دیتے ہیں. 3 طلاق کو، جو 3 طلاق کہتے ہیں اس کو پیغمبر کی سنت، اس کو چھوڑ کے اس کو 3 طلاق کو 3 طلاق ہی بنا دیتے ہیں. فامضاہ علیہم، فامضاہ علیہم، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو یہ کس کا فعل ہے بھائی؟ اس کے بعد ایک حدیث، دوسرا حدیث، تیسرا حدیث. تو میرے محترم ناظرین دیکھو، آپ کہتے ہیں اس کو روکنے والا کون نہیں، جب آپ کا خلیفہ خود دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، قرآن مجید کی مخالفت کرتا. الطلاق مرتان، آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن مجید میں صریح ہے. قرآن مجید میں آیت صریح ہے. اگر آپ طلاق دے بیٹھو، قرآن یہی کہتا ہے نا، اگر طلاق دے بیٹھو، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں بالکل تو کر سکتے ہیں، ان کو نہ روکو. تو یہ دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق 2 دفعہ طلاق دیا جاتا ہے، 2 دفعہ، اس کے بعد تیسری دفعہ اگر طلاق دینا چاہو فامساک بمعروف، چاہے اس کو ساتھ رکھو چاہے اس کو تصریح باحسان. اچھا، اس کا ابحاث بہت زیادہ ہے. اچھا، وہ بھی کس طلاق کی بات ہو رہی جو پہلے والی آیت میں ہے، پہلے والی آیت میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کے شوہر اگر چاہیں رجوع کر رہے ہیں تو ان کو حق ہے. ٹھیک ہے نا. اس شخص نے قرآن کی مخالفت کی ہے، سنت کی مخالفت کی ہے. وہ کس لیے کہتے ہیں؟ لوگ جلدی کرتے ہیں بھائی، اور بھائی لوگوں کی جلدی کی وجہ سے عمر نے کیا بھائی، عمر نے کیا. میں نے بخاری مسلم دکھائی ہے، مسلم دکھائی، عمر نے کیا ہے. دیکھیں میں نے ابو درداء کی حدیث دکھائی کہ ان لوگوں نے شریعت کے احکام چینج کیے. تو آپ نے پوچھا کوئی روکنے والا نہیں تھا. میں عرض یہ ہے کہ خلیفہ جو خود چینج کرتا نا، خلیفہ جو حاکم وقت ہے، عمر بن الخطاب ہے، آپ رضی اللہ سب کچھ، وہ جب خود شریعت کو چینج، قرآن کے آیت کے خلاف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف شریعت کو چینج کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لوگوں کو جلدی ہے طلاق دینے کی، لوگوں کو طلاق دینے، اس لیے ہم اس کو چینج. جب پھر آپ روکنے، کون روک رہے بھائی؟